اس کے بعد را کی ایجنٹ کی بیٹی کی آگے سے تمیز ہونے کے بعد ان کی ٹویٹس پڑھ کے جیے، جو سعد رفیق صاحب ہیں حمود الرحمان پہ ان کی کیا، اور سکوتے ڈھاکہ پہ وہ کیا کہتے رہے وہ سمجھ لیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمیشہ میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھتی تھی تو لڑ کے اٹھتی تھی، کیونکہ میں ان کے پرانے سارے بیانات جو ہیں وہ ان کے سامنے چلایا کرتی تھی۔ اب میں ان کو کہتی ہوں نمبر بھیجیں اپنا، میں ان کے آقاؤں کے سارے بیانات جو انڈیا میں جا کے وہ دیتے رہے ہیں، جو را کے ایجنٹ ہیں نواز شریف صاحب بقول عظمیٰ صاحبہ کے، اور جو ان کی بیٹی صاحبہ ہیں، ان کے ٹویٹس ٹائم اور ڈیٹ کے ساتھ اور ان کے بیانات ٹائم اور ڈیٹ کے ساتھ میں انہیں بھیج دیتی ہوں، ان کا مطالعہ کریں، اور پھر یہ جو پٹ سیاپا پریس کانفرنس کے نام پہ آ کے کرتی ہیں نا، وہ پھر اس کے بعد دوبارہ سوچے کہ کرنا ہے یا نہیں۔ دیکھیں یہ جو انفارمیشن منسٹر بننا ہوتا ہے نا، یہ بڑا ایک بہت رسپانسبلٹی کا کام ہے، یہ محلے کی پھپے کٹنیوں کا کام نہیں ہے۔ تو ان کو یہ میرا مشورہ ہے کہ پلیز آپ نا ان چیزوں سے باز رہیں، جو کام آپ کے کرنے کے تھے آپ وہ کریں، وہ آپ اچھا کر لیتی، بے ہوش ہو کے دکھانا، ہوا پنکھا جلوانا، چیخے مارنا، داڑنا، یہ سب کام آپ اچھا کرتے ہیں، یہ سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھوں والے کام آپ اچھا، آج کمرہ عدالت میں آپ موجود تھی، بیرسٹر گوہر اور اس کے علاوہ وکیل جو سلمان اکرم راجہ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو کیا مشورے دیے جا رہے تھے، کیا چیزیں سماعت کیسی رہی اس موقع پر اور کیا مشورے تھے؟ کیا دیکھیں فیصل صدیقی صاحب نے بہت اچھا کیس پلیٹ کیا ہے، ہم ظاہر ہے ایک پارٹی کے تحت ہی آئے ہیں دونوں سائڈس پہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کچھ چیزیں کچھ ڈیٹس وغیرہ تھی، کیونکہ میں ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں، لسٹیں سارا کام میرا تھا، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہم نے لسٹیں ٹائملی جمع بھی کرائی، اور ہماری اسکروٹنی کی ڈیٹس فکس ہوئی تھی تینوں باقی صوبوں میں سوائے پنجاب نے ہماری پہلے پیپرز جمع کرنے پہ اعتراض کیا، وہ ہماری لسٹیں نہیں لے رہے تھے ہم سے، اور وہ لسٹ نہ لینے کی وجہ سے ہمیں وہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں جانا پڑا تھا، اور وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، اور جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تب بھی انہوں نے ہمیں ریفیوز کیا کہ ہم آپ کے نہ لسٹیں ایکسیپٹ کریں گے اور نہ ہی ہم آپ کو اسکروٹنی کی ڈیٹ دیں گے۔ تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا وہ کیس چل رہا تھا، جب 13 جنوری ہوئی ہے، اور 13 جنوری کے بعد پھر بلہ فائنلی ہم سے چھین لیا گیا، اور ہمیں بغیر بلے کے بغیر بال کے آگے جا کے میچ کھیل کے نس پج کے دکھاؤ۔ تو وہ میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ سارا معاملات اس طریقے سے ہوئے، جبکہ پشاور میں یعنی کے پی کے میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں اسکروٹنی کی ڈیٹس دے دی گئی تھی ہماری کینڈیڈیٹ۔ ابھی تو پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کو بھی دلائل دینے ہیں، آپ کتنا سمجھتے ہیں آپ کے دلائل زیادہ طاقتور ہیں ان کے مطابق؟ دیکھیں آئین اور قانون سے باہر کے دلائل تو نہیں ہو سکتے نا، آئین کی اسپرٹ پہ ہی بات ہو سکتی ہے، جمہوریت کی اسپرٹ پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو کوٹ کر دیتی ہوں، 2018 میں باپ پارٹی جو سب کی باپ ہے ماشاءاللہ، انہوں نے اسی طرح بعد میں پارلیمنٹری پارٹی وہ بنے اور ان کو ریزرو سیٹس ایلوکیٹ کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پنجاب کی لسٹ تھی مائنورٹیز کی، وہ ٹائم پہ جمع نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کو بعد میں الاؤ کیا گیا تھا جب ہمارے پاس سیٹیں آ گئی تھیں۔ تو یہ تو اس میں کیس لاز موجود ہیں، یہ روایات موجود ہے الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن یہ روایت کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ سیٹیں ہماری ہوں اور اس کو زکوٰۃ سمجھ کے یا خیرات سمجھ کے جو ہے وہ دوسری اپنی من پسند پارٹیوں میں دوبارہ بانٹ دیا جائے ریوڑیوں کے طور پہ، ریوارڈز کے طور پہ، پھر ان کو 2/3 میجورٹی دے دی جائے، پھر ان کا لا منسٹر وہاں سے بیٹھ کے یہ بتائے کہ جی ہم 2/3 میجورٹی اب آ گئی ہے، تو اب ہم ایک بہت خاص قسم کی ایکسٹینشن والی جو ہے وہ یہاں پر لا میکنگ وہ کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں پر جو آ کے ہے نا معاملات گڑبڑ ہو جائے۔ کمل صاحبہ یہ کہیے کہ آج فواد چودھری سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، کیا کچھ بات چیت ہوئی، کیا انہیں دوبارہ پی ٹی آئی میں آپ لوگ بلا رہے ہیں واپس؟ دیکھیے میری کوئی فارمل ملاقات نہیں ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، میں تو بیرسٹر گوہر صاحب کو ریکارڈ کا پوچھنے گئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سینٹرل آفس سیلڈ ہے اور ہماری بہت ساری چیزیں آن ریکارڈ جیسے ہماری لسٹ تھی، ہمارے پٹیشن کی کاپیز ہیں، جو پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل ہوئی، جو لاہور ہائی کورٹ میں ریزرو سیٹس کے حوالے سے فائل ہوئی، سارا ڈیٹ کا ڈیٹا ہر چیز جو ہے وہ ہمارے آفس میں موجود ہے، تو وہاں پر صرف سلام ہوا ہے، باقی واپسی بلانا یا ادھر سے ادھر بلانا یا بھیجنا یہ نہ میرا پروگیٹو ہے نہ میری پاورز میں ہے، اس کا فیصلہ وہی کریں گے جن کا نام ہے عمران خان۔